السلام علیکم جی. بہت اہم خبر ہے اور اہم خبر یہ ہے، سوشل میڈیائی خبر ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو جیل میں تھپڑ پڑ گیا. ٹھیک ہے، تو کس سے پڑا ہے، کیوں پڑا ہے، اس کی تفصیلات ہم آپ سے ابھی عرض کرتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج سائفر کیس کی سماعت تھی عدالت کے اندر. مقدمے کا تو جو ہوا سو ہوا. عمران احمد خان نیازی صاحب پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے پیش ہوئے ہیں جب سے وہ اندر گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ان کا میڈیا کے ساتھ پہلا انٹریکشن تھا، اور پہلے انٹریکشن کے اندر انہوں نے جو فرمایا ہے، پہلے تو ہم اس کے اوپر بحث مباحثہ کر لیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے اور کیوں فرمایا ہے، پھر ہم اگلے پہلو کی طرف چلیں گے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے فرمایا ہے، کی فرمایا تو چلتے میں آیا. انہوں نے کہا جی لندن پلان جو تھا نا وہ نواز شریف کو لانے اور مجھے جیل ڈالنے کے لیے تھا. وہ ڈونلڈ لو نے جناب باجوہ کو کہا کہ جناب وہ مجھے کسیٹ کے اقتدار سے الگ کرے، تخت سے اتارے اور مجھے جیل میں ڈالے، اور دیکھیں میں اس وقت جیل میں پڑا ہوں. آئندہ انتخابات انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ انتخابات سے کہیں بھاگ نہ جائیں. اچھا، اس وقت جو ہے وہ انتخابات کا جو التوا ہے اس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیور میں جاتا ہے. اور جو لوگ انتخابات کے التوا کا نعرہ لگاتے پھر رہے ہیں یا اس کے اوپر چانگڑے مارتے پھر رہے ہیں، آپ دیکھیں تو اس کی صفحے اول کے اندر پی ٹی آئی کے سپانسرڈ ولاگرز، تبصرہ نگار اور رپورٹر صاحبان شامل ہیں جن کا مفاد پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہے. تو انتخابات کے التوا کی کہانیاں وہ چھوڑتے پھر رہے ہیں. جو ہے میں تو ویسے بلیو نہیں کرتا کہ انتخابات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہوں گے. مجھے تو سپریم کورٹ نے گارنٹی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انتخابات وقت کے اوپر ہوں گے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ تیاریاں کر رہے ہیں، یہ زمین ہموار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے قائد کا، ان کی پارٹی کا، ان کے کلٹ کا، ان کے گروہ کا مفاد وابستہ ہے نا اس کے ساتھ کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں تو خان سچا ثابت ہو جائے کہ جناب ہماری تو اکثریت تھی، یہ الیکشن سے ہی بھاگ گئے. ٹھیک ہے. آج ویسے نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اس کے اندر انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے. میرا خیال ہے کسی ویگن کی سیٹیں ایڈجسٹ کی ہوں گی آپس میں، کیونکہ بقول یوتھیوں کے انتخابات سے تو میاں نواز شریف بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میاں نواز شریف ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، غصے میں نہیں آتا زیادہ، اور غصہ آئے تو بابے سے چہرہ سرخ ہو جاتا، نظر بھی آئے نہ کہ بابا غصے میں. مزہ آ رہا، مزہ آئے گا تو. یاسمین راشد ویسے واضح طور پر 9 مئی کو کہہ رہی تھیں کہ مظاہرین اندر نہ جائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں، یعنی کہ ساتھ میں اپنا کیس بھی پلیڈ کر رہے ہیں موصوف کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، ہم تو اندر گئے ہی نہیں تھے. یعنی کہ الاسٹک نکالوں گا اور اس کی غلیل بناؤں گا اور جناب کھڑکیوں کے شیشے توڑوں گا. یعنی وہ پاگل والا قصہ میں نے آپ کو عرض کیا ہوا ہے نا، ایگزیکٹلی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ الاسٹک نکالوں گا، غلیل بناؤں گا اور پتھر سے، بنٹوں سے لوگوں کے شیشے توڑوں گا. وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس دن ہم تو تھے ہی نہیں. اچھا جی. اچھا، مجھے جیل میں اب جناب اس کے اوپر ہمارے دوست عزیزم عارف حمید بھٹی صاحب، اور جناب دوست تو نہیں ہیں وہ، خیر ہمارا کبھی براہ راست رابطہ تو نہیں رہا، جناب صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ پہلی فرصت کے اندر ولاگ کریں اور ٹویٹ کریں اور معافی مانگیں کہ ہم نے جھوٹ بکا تھا کہ عمران خان سے جیل میں جا کے کوئی ملا ہے. ٹھیک ہے، پہلی فرصت کے اندر کوئی بات نہیں یار، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، انالیسس کی غلطی ہو جاتی ہے، بندے کو معذرت کر لینی چاہیے تو وہ معذرت کریں. کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے بزبان خود میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، میں نے 2 4 5 7 رپورٹس پڑھی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، یہ چیز کامن ہے. انہوں نے کہا میں نے تو کوئی نہیں ملن آیا، اور جب سے میں جیل آیا ہوں تب سے ملنے نہیں آیا. اچھا، تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو روزانہ قوم یوتھ کو یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل للمحدود کو بتاتے ہیں کہ جناب جیل کا پھاٹک کھلا ہے، حافظ عاصم منیر جا کے عمران خان سے ملا ہے، پیر پکڑ لیے کہ معافی دے دو خان صاحب غلطی ہو گئی، اور جناب اس کے بعد وہاں پہ حافظ عاصم منیر نے طلب کیا
شہباز شریف کو طلب کر کے تھپڑ مارا, شہباز شریف کے کان کا پردہ پھٹ گیا, اینی زور دی تھپڑ مارا, ان کا چل باہر نکل, یہ تیری ایسے ایسے. یہ اس وقت کی بات ہے جب شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے تھے. اور آج کل نواز شریف کو گردن سے پکڑ کے کہا کہ جناب تمہیں میں جیل میں ڈالتا ہوں, اور لے کے باہر نکل گئے. 8 منٹ ایکسکلوسیو گاڑی میں بیٹھ کے ملاقات ہوئی. پھر کیا ہے, پھر خان صاحب واپس جیل جا کے بیٹھ گئے اور نواز شریف اپنے گھر ٹور گئے. یار ان تمام یوٹیوبرز کو اور جو 2 معزز صاحبان کا میں نے نام لیا ہے, ان کو پہلی فرصت کے اندر, میں اور کچھ نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہتا چلو بھر پانی کے اندر ڈوب بنے, خبریں باؤنس ہو جاتی ہیں یار, کوئی مسئلہ نہیں. یہ پہلی فرصت کے اندر ولاگ کریں, ٹویٹ کریں, اور اس کے اندر بتائیں کہ جناب ہمیں غلط اطلاع دی گئی تھی, ہم کسی کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. یہ جرنلسٹ تو یہی کرتے ہیں. اب جو نان جرنلسٹ ہیں یا جو کسی اور وجہ سے اعلیٰ عہدوں پہ بٹھا دیے گئے ہوں, ان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, وہ وہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے شادی سے قبل بشرا بی بی کو نہیں دیکھا. نہیں بھائی نہیں سر, خان صاحب ہے نہیں یار, نہ کرو. قرآن کو جو غلط گواہ بنائے گا نا, قرآن اس کا بیڑا غرق کر کے آئے گا. خدا دا نہ جائے, نہ کرو. پہلے مسجد نبوی کی توہین کا اور روضہ رسول کی توہین کا الزام آپ کے اوپر عذاب بن کے ٹوٹا ہے. اب آپ قرآن کو بھی اپنے خلاف گواہ بنانا چاہ رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ اپنی حالت کے اوپر رحم کریں. اے دیکھو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر میرے پاس کم از کم میرے حلقہ احباب کے اندر یا میرے کانٹیکٹس کے اندر 8 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمران احمد خان نیازی کو اس کے گھر میں دیکھا ہے, خاور مانیکا کے گھر میں دیکھا ہے, پیر غنی, تحصیل پیر غنی, ضلع پاک پتن شریف میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ آیا ہے, دوست باہر بیٹھے ہوئے تھے مردان خانے کے اندر, وہاں پہ یہ کچھ دیر بیٹھا ہے اور اس کے بعد اٹھ کے گھر کے اندر چلا گیا. یہ میرے پاس اور 1 سے زائد مواقع کے گواہ موجود ہیں, 1 سے زائد مواقع کے لوگ موجود ہیں. تو خدا را ایسا تمہار نہ باندھیں. وہ جو ہے نا, وہ یار اس نے آپ کو جیل تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس رب نے. اب آگے کہاں جانا ہے؟ آگے تو سچ بولنا شروع کر دو یار, وہ خدا کا خوف کرو. آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ قمر جاوید باجوہ کو طلب کریں گے, ضرور کریں, ضرور کریں. اگر آپ کو قانون یا آئین اجازت دیتا ہے تو آپ ایسا کام ضرور کریں. ہماری خواہش ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہیں آپ کے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کی طرح کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ قمر جاوید باجوہ کو تو ضرور بلوائیں, وہاں پہ درخواست تو دینا چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد جناب خان صاحب اگر آپ نے ان کو دیکھا نہیں تھا تو اس دوران انے واہ ہی لگے رہے ہو. میرا مطلب ہے اپنا کو غلط بات نہیں سمجھنا تسی. خیر, اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کو تیار ہے. دوسروں یہ آپ کو کہہ رہا ہے, جو آپ ہیں نا جن سے وہ مخاطب ہے, آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑے گا, یہ ان کو کہہ رہا ہے تمہاری آخری سانس تک. اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجیب الرحمان کی 162 نشستوں کے مقابلے میں 76 یا 66 نشستوں والے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کیا تھا. اچھا, مجیب الرحمان کا ریفرنس جو ہے وہ بڑا خوفناک ریفرنس ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد ملک ٹوٹ جاتا ہے. اور عمران احمد خان نیازی اپنے منہ سے اور گندے منہ سے 1 سے زائد مرتبہ میرے پیارے پاکستان کے ٹوٹنے کی بکواسیات اور واہیات فرما چکا ہے. تو یہ اس نے پھر اس کو رپیٹ کرنا مناسب کیا. دھیان اس پہ رہے, الاسٹک نکالوں گا, الاسٹک کی غلیل بناؤں گا, غلیل سے لوگوں کے شیشے توڑوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس کے بعد جناب یہ ہے جناب ان کی ٹوٹل جو تھی گفتگو اور گفتگو کا خلاصہ جو انہوں نے آج فرمائی ہے. عمران احمد خان نیازی کو جو ہے وہ یہ اس گفتگو میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کل کسی بھی اس طرح کی بات سے مکر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں, کیونکہ رپورٹر نے سنی, رپورٹر نے رپورٹ کر دی. اس سے پہلے عمران احمد خان نیازی کے جتنے بھی جرائم ہیں, بھلے وہ 9 مئی کے حملہ آور ٹیررسٹ دہشت گرد
کرائے کے گھنڈے جو لے کے آیا ہوا تھا KPK سے، اور سرکاری ملازم گھنڈے جو گلگت بلتستان سے آئے ہوئے تھے، ان کا 9 مئی کے دوران پاکستان کے قومی اور عسکری تنصیبات کے اوپر حملہ کروانا جو تھا، اس کے جو احکامات ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی آواز میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے کہ اب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو مرضی فرما دیں اور رپورٹ ہو جائے اور اس کے بعد مکر جائے. میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، جیسے وہ مکر گئے تھے باجوہ کے سامنے بیٹھ کے کہ میں نے میر جعفر میر صادق آپ کو تو نہیں کہا، وہ تو میں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا تھا. تو وہ اب ان کو یہ ایڈوانٹیج ہو گیا ہے. 6 رپورٹر اندر گئے تھے جی جیل کی اندر اس کیس کی یہ کارروائی دیکھنے کے لیے. اعزاز سید صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، تو ہم یقین رکھتے ہیں یا امید کرتے ہیں تو وہ بھی گئے ہوں گے. اگرچہ وہ کورٹ رپورٹر نہیں ہیں، تو کورٹ رپورٹر تو زاہد گشگوری صاحب بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی تمام خبریں وہی جاری کرتے ہیں، تمام تردیدیں ان کی طرف سے وہی جاری کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اعزاز سید صاحب بھی اندر چلے گئے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا خیال. تو اعزاز سید صاحب نے یہ ٹویٹ فرمایا ہے، اور ان کے ٹویٹ سے میں نے نوٹس لے کے اور پھر 1-2 ویب سائٹ کو کنسلٹ کر کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جان واقعہ وہیں پہ ہے. واقعہ پھر عرض کاری دے اتنا ریفرنس دے دیا ہے کہ ایک پاگل خانے کے اندر ایک بڑے افسر صاحب جو تھے وہ دورے کے اوپر تشریف لائے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پاگل جو ہے وہ بڑے آرام سے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے حال چال پوچھا، انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسٹاک بروکر تھا. تو اس نے کہا اب یہاں پہ کیوں؟ کہ تو مارکیٹ گر گئی تھی، ذرا ذہن کے اوپر دباؤ آ گیا تو میں نے انٹ شنٹ بولنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آج کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں لندن میٹل ایکسچینج جو ہے وہ وہاں پہ گئی ہے، نائس کاؤنٹر پہ ہے، وہ یہ انڈیکیٹرز شو کر رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے آئندہ چند دنوں کے اندر اپنے ہائیسٹ لیول کو کراس کر جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ. وہ بندے نے کہا یار یہ تو بندہ بڑی لاجیکل باتیں کر. انہوں نے ان کو بلایا، جو تھا نا پاگل خانے کا انچارج، اس کے کمرے میں ان کو بلایا اور کہا کہ اچھا میرا خیال ہے کہ آپ نارملائز ہو چکے ہیں تو آپ عملی زندگی کی طرف واپس چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جی بہت بہت شکریہ. انہوں نے کہا بس جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اب جا کے یہاں سے کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا جی میں یہاں سے جاؤں گا اور لندن کی فلائٹ لوں گا، اور لندن کی فلائٹ لے کے وہاں پہ پہنچوں گا. میں نے ہیرڈز پہ شاپنگ کرنی ہے، بہت بڑا سٹور ہے اور بہت مہنگا سٹور ہے. نواز شریف صاحب ہیرڈ پہ شاپنگ کرتے ہیں، تو میں ہیرڈ پہ شاپنگ کروں گا. انہوں نے کہا پھر میں وہاں سے کپڑے لے کے آؤں گا اور یہاں پہ آ کے پہن کے پارٹیز میں جایا کروں گا. انہوں نے کہا ان کپڑوں میں ایک جو ہے وہ پینٹ ہوگی جس کے اندر لاسٹک ہوگا. پھر ایک دن اپنی بیگم کی نظر بچا کے وہ لاسٹک نکالوں گا، اس لاسٹک سے غلیل بناؤں گا، بازار سے کانچے لے کے آؤں گا، وہ جو بچے کھیلنا نہیں کرتے پیل گولی، ہاں، اور ان کانچوں کے ذریعے لوگوں کے گھر کے شیشے توڑا کروں گا. یہ پائیا نہ جائے لاسٹک، کانچے، غلیل اور شیشے توڑنے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ 9 مئی کو ہم لوگ نہیں تھے، وہ تو ISI نے خود اپنے لوگ داخل کیے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ISI کے بھیجے ہوئے بندے تھے جنہوں نے ہمارے بندوں کا روپ دھار کے تو توڑ پھوڑ کی تھی. تو ویسے ہی خان صاحب وہ جو پشاور ریڈیو پاکستان پشاور کا گیٹ اٹھا کے آپ کا ایک مجاہد جو تھا، آزادی کا مجاہد، وہ 8000 میں بیچ آیا تھا، وہ بھی ISI کا بندہ ہوگا. اور وہ جو بچہ بیچارہ مور اٹھا کے لے جا رہا تھا، اور وہ جو اس کی فائلوں کے لیدر کے کور اٹھا کے آپ کی MNA کی کینڈیڈیٹ لے جا رہی تھی، یہ سارے آپ کے احکامات پہ تو نہیں ہوئے ہوں گے. ہاں آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. حالانکہ اس خاتون کی اگلے دن یہی کارنامہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کرتے ہوئے کی ویڈیو آئی، اور وہ ویڈیو ابھی بھی YouTube کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ کو وہ کارنامہ بتا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ویری گڈ، یہ ہمارے قومی احساس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جناب آپ نے بہت اچھا کیا، یہ ہمارے پیسے لوٹ کے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اور یہی بات آپ کے یہ کارکن کہہ رہے تھے جب وہ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس سے ان کے نائٹ گاؤن اور سلیپر تک اٹھا کے لے جا رہے تھے. وہ ویڈیو بھی موجود ہے کہیں پہ لیکن شیئر نہیں ہوتی، جس میں حسان نیازی صاحب نے کور کمانڈر صاحب کی مسز کے بھی کوئی کپڑے لہراتے ہوئے ان کے سائز بھی بتائے تھے. کیونکہ آپ جب گھٹیا پن پہ اترتے ہیں، گرنے پہ آتے ہیں، تو آپ کی گراوٹ کا کوئی لیول ہی نہیں رہتا نا.
آپ گھٹیا پن کی انتہائی گہرائی تک چلے جاتے ہیں جہاں سے دھاتیں بھی جو ہیں وہ لیکوڈ فارم کے اندر پائی جاتی ہیں، زمین کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں. جہاں جی میں دساں تھپڑ کے نہیں مارے ہیں وہ تھپڑ جناب سنا ہے. میں نے 2-3 لوگوں کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ تھپڑ کس نے مارا ہے بھائی، یہ آپ ٹویٹیں کیوں کر رہے ہو؟ بیپر جو ہے نورین سلیم جنجوعہ، وہ بھی شرارتاً اول نمبر کی، اس نے بھی کہا کہ 72 سال کی عمر کے بابے کو تھپڑ مارنا مناسب نہیں ہے. جب میں نے 2-3 لوگوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے تھپڑ نہیں مارا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کوئی شرارت کی جائے تو یہ شرارت ہے. تو تھپڑ کسی نے نہیں مارا پائن، نہ برچی نے مارا ہے، نہ کوئی جو خاتون ملنے آئی تھی اس نے مارا پشاور سے، نہ کسی اور نے مارا، کسی نے تھپڑ نہیں مارا. بالکل غلط خبر ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اڑائی جا رہی ہے. تو یہ میں نے کہا تردید ضروری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.